نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمین۔ سورہ البقرہ آیت 142 سے 152 تک اللہ کے پاک نام سے دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پڑھنے کا پیٹرن یہ ہے کہ ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر آیت کی اگر وضاحت ہو تو اس کو دیکھتے ہیں، فہم جس کو بولتے ہیں، اور پھر تفسیر کرتے ہیں۔ سیقولو ان قریب کہیں گے، السفہاء نادان یا بیوقوف، من الناسی لوگوں میں سے، ما کس نے، واللہم پھیر دیا انہیں، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ جو کانو تھے وہ علیہا اس پر، قل کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط راستے مستقیم سیدھے کے۔ اگر دیکھا جائے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان قریب بے وقوف لوگوں میں سے کہیں گے، یعنی کہ یہود یا مشرکین۔ دراصل اشارہ یہود کی طرف ہے، کیونکہ وہ انتظار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، قبلے کی تحویل کا، اور جب قبلہ کی تحویل کا عمل ہونا تھا اس وقت ان یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور کہا کہ کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کا جواب دے رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے طرف سیدھے راستے کے۔ تو یہاں سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ اگر دیکھیں تو تحویل قبلہ کے اس اللہ کے حکم کو سچے دل سے مان لینا اس وقت سیدھا راستہ تھا۔ مسلمانوں کے لیے جو پہلا گھر بنا وہ مکہ تھا۔ طوفان نوح میں کعبہ گر گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رہنمائی سے انہی اصل بنیادوں پر اللہ کا گھر دوبارہ بنایا۔ اس کی تفصیل کے لیے سورہ البقرہ آیت 177 اور آیت 115 جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران آیت 96 کا مطالعہ کیجیے۔ مکہ میں جب بیت المقدس کی طرف منہ کیا گیا تو کعبہ بھی اسی طرف تھا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی ہے، مگر مدینہ آنے پر بیت المقدس کی طرف منہ کرنے پر مکہ کعبہ کے رستے میں نہ تھا۔ تو یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ کون سا حکم؟ تحویل قبلہ کا۔ تو کعبہ کی تبدیلی پر لوگوں نے پھر اعتراض کیا۔ کچھ اسی طرح کا جو اعتراض ہے وہ نسخ کے موقع پر بھی کیا گیا تھا، اور دراصل اس قسم کے اعتراضات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے کی ایک طرح سے ہیلے بہانے ہوتے ہیں، اور یہ انسان کو ہدایت سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت اسٹریٹ فارورڈ آنسر دیا، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو کسی سمت کی طرف اسپیسیفکلی نہیں ہے، سمت کی تبدیلی بعض کی ہدایت کا ذریعہ تھا اور بعض بحثوں کی وجہ سے بھٹک گئے تھے۔ تو کسی بھی چیز کا تقدس اس کے رب کے حکم کی وجہ سے ہے۔ تو اصل تو اللہ کا حکم تھا جسے ماننا تھا، اور وہ کیا تھا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، اور اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی تھی۔ اللہ کے حکم کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتے۔ جیسا کہ حجر اسود کو چومتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اے حجر اسود، اے پتھر، تو بس ایک پتھر ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما نہ ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ تو جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ اس کے حکم کو ایز اٹ از مان لیتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ تحویل قبلہ کی وجہ کیا تھی تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتاتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تمہیں امتاً ایک امت، وسطاً وسط یا درمیانی، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون اور ہو جائے، الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیدا گواہ، وما اور نہیں، جعلنا القبلۃ بنایا ہم نے اس قبلہ کو، التی وہ جو کنتا
تھے آپ علیہا جس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع کون پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن ینقلب اس سے جو پلٹ جاتا ہے، علی اوپر، عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، وَإِن اور بلا شبہ، کانت تھی یہ بات یعنی تحویل قبلہ، لکبیرتن البتہ بہت بھاری، الا مگر، علی الذین ان پر جنہیں ہدایت دی اللہ نے، وما اور نہیں، کانا ہے اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم ایمان تمہارا، ان بے شک اللہ تعالی بالناسی لوگوں پر، لرؤوف یقیناً شفیق ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے تحویل قبلہ ایک آزمائش کے طور پر حکم دیا تھا، اور دوسری بات کہ امت وسط کے لیے قبلہ بھی وسط میں، تو گویا جیسے وہ گھر تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، اسی طرح امت وسط کو بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننا ہے۔ ہدایت انسانی کے دو بڑے جو ہیں وہ ادوار ہیں، پہلا وہ جس میں ہدایت کے لیے پیغمبر آتے رہے، پے در پے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اور دوسرا وہ کہ دین مکمل ہو جانے کے بعد اب امت محمدیہ کے ذریعے دین کی سربلندی اور تبلیغ کا اور نشر و اشاعت کا کام اللہ تعالیٰ لے گا۔ اب ہدایت کے لیے انبیاء نہیں آئیں گے، بلکہ امت محمدیہ کو اس ورثے کو آگے پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اور وجہ بھی بتا دی، الا لنعلم مگر تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کہ کون پیروی کرتا ہے اللہ کے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ اس سے جو پلٹ جاتا ہے اپنی دونوں ایڑیوں پر، یعنی یہ کام زندگی کا اہم ترین کام ہے، اٹس آور فرسٹ نیڈ، اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانیں، اور وہ ہم کیسے مانیں گے؟ قرآن کو پہچان لینے کے بعد ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ایز اٹ از ماننے کے قابل ہوں گے، اور قرآن کو پہچاننا ماسٹر سٹروک کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا گزرے گی جب ہر امت سے گواہ لایا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہی دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں میں سے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الفرقان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے کہ اے اللہ ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجورا چھوڑا ہوا بنا دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان کے ایمان کو ضائع کر دے، کیونکہ وہ تو بہت شفیق اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آگے آیت 144 ہے، قد نرا تقلب، تحقیق یا بلا شبہ ہم دیکھ رہے تھے بار بار پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء طرف آسمان کے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس البتہ ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً اس قبلہ کی طرف، ترضاہا تو آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف، فَوَلِّ وَجْهَكَ پس پھیر لو اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کے، وحیثو اور جہاں کہیں، ما کنتم ہو تم، فولو پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ طرف اس کے، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اوتو جو دیے گئے، الکتاب کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور نہیں اللہ غافل اس سے جو وہ عمل کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہے کہ کب قبلہ تبدیل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، پھر اللہ کا حکم آ گیا۔ ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ تیسری رکعت میں یہ آیت اتری اور نماز کی حالت میں ہی لوگوں نے اپنا رخ بدل لیا۔ ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر آخری صف کے سامنے آئے اور پیچھے تمام صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ بدل لیا، لیکن کسی نے آگے سے آرگومنٹ نہیں کیا، حجت بازی نہیں کی۔ ایک بہترین اگزامپل ہے سمیعنا و اطعنا کی اور اللہ کے حکم کو مان لینے کی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، کوئی کسی بھی سمت میں ہے، اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے۔ اس آیت کی بار بار ریپیٹیشن آئے گی ان ورڈز کی کہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ تبدیلی قبلہ کا حکم اللہ کی طرف سے ہے اور وہ بلا وجہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تاکہ ہر کسی کو معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، تو اس کی دلیل جو وہ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی ہو، تو انہیں یقین آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری زمان ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اگر ہم دیکھیں تو کعبۃ اللہ اس ارتھ کے، اس زمین کے سینٹر میں ہے، تو پوری دنیا کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف آرام سے ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت میں بھی فرما دیا وَإِنَّ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یعنی تبدیلی کی قبلہ کی تبدیلی جو ہے وہ حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ان باتوں کو جانتا ہے جو وہ تبدیلی قبلہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو حق کو واضح کر دیا۔ آگے آیت 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن، اور البتہ اگر اتیتا، لائیں آپ ان کے پاس، الذین، وہ جو اوتو، دیے گئے، الکتابہ، کتاب، بکلی، ہر، آیتن، نشانی، ما، نہیں، تبعو، وہ پیروی کریں گے، قبلتک، آپ کے قبلہ کی، وما، اور نہیں، انت، آپ، بتابعین، پیروی کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلہ کی، وما، اور نہ، بعضہم، بعض ان کا، بتابعین، پیروی کرنے والا ہے، قبلتا، قبلہ کی، بعض بعض کے، ولئن، اور البتہ اگر اتبعتا، پیروی کی آپ نے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعدی، بعد اس کے، ما، جو، جاءکا، آگے آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، انکا، بے شک آپ، اذن، تب، لمن الظالمین، ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ آیت کا فہم دیکھتے ہیں۔ اور البتہ اگر لائیں آپ کے پاس، اتیتا کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور اتیتا کے بعد اگر بھی آ جائے تو اس کا معنی ہے لانا۔ تو اتیتا، لائیں آپ ان کے پاس، الذین، وہ جو دیے گئے کتاب، ہر نشانی، نہیں وہ پیروی کریں گے آپ کے قبلہ کی، اور نہ ہی آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کا قبلہ کی، یعنی ان کے قبلے سے مراد ہے بیت المقدس، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ کعبۃ اللہ۔ اور نہ بعض ان کا پیروی کرے گا قبلہ کی بعض کے، یعنی یہود میں سے کوئی کسی کے قبلہ کی پیروی نہیں کرے گا۔ اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، تو یہاں خواہشات سے مراد ہے کہ یہود کا کہنا تھا کہ آپ کچھ ہماری باتیں مان لیں تو ہم کچھ آپ کی مان لیں گے۔ پھر کبھی کبھار یہود یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر کچھ دیر آپ ہمارے بتوں کی پیروی کر لیں تو پھر ہم آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اہواءہم، ان کی خواہشات کہہ رہے ہیں۔ بعد اس کے جو آگے آپ کے پاس، علم میں سے، یعنی وہی قرآن کا علم، اور بے شک آپ تب ضرور ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیروی کرے ان کی یہود کی خواہشات کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اس آیت میں دیکھیں تو کتنی سخت بات ہے کہ علم کے بعد اگر کوئی ان کی، یعنی یہود کی خواہشات کی پیروی کرے، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پیروی کرے، تو ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ آیت 146 میں ہے الذین، وہ لوگ جو آتیناہم، دی ہم نے انہیں، الکتابہ، کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما، جیسا کہ، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ کے لوگ، منہم، ان میں سے، لیکتمون، البتہ وہ چھپاتے ہیں، الحق، حق کو، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ، یعنی یہود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہود کی علماء ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، یعنی اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کسی کو کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اب تفسیر دیکھتے ہیں۔ الذین آتیناہم، وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب، یعنی یہود کے علماء، اور انہیں کون سی کتاب دی؟ تورات، کیونکہ وہ اسے پڑھتے تھے، اسے جانتے تھے، اسے پہچانتے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خوبصورت اگزامپل دی ہے، کیونکہ مدر اپنے آئیڈینٹیکل کڈس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امیزنگ اگزامپل کے ذریعے سمجھایا کہ جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچان لیتا ہے، ایک خوب سارا مجمع ہو، اس کے اندر بھی لوگ پہچان لیتے ہیں کہ کہاں
ان کا بیٹا موجود ہے، تو اس طرح یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تمام نشانیوں سمیت پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ یعنی یہود کے علماء وہ حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ اس کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحق حق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن، پس ہرگز نہ آپ ہونا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے کلام پاک کے سچا ہونے کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے۔ حق کے معاملے میں شکوک و شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ممترین کا مطلب ہے شک کرنے والے، میم را یا سے ہے، یعنی مسلم اور جینین حقیقت کو ضمنی باتوں اور وسوسوں سے مشکوک کر دینا۔ تو یعنی حق بات انہیں پتا تھی لیکن وہ اسے مشکوک کر دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بارے میں حق کے یعنی کلام اللہ کے بارے میں کسی شک میں نہ ہو۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے وجہتن، ایک سمت ہے، ہوا وہ، مولیہا، منہ پھیرنے والا ہے اسی کی طرف، فاستبقوا الخیرات، پس سبقت کرو نیکیوں میں، اینما، جہاں کہیں بھی تکونوا تم ہو، یأتی، لے آئے گا، بکم، تمہیں، اللہ جمیعاً، سب کا سب، انا، بے شک، اللہ تعالیٰ، علی کلی، اوپر ہر شے، ان چیز کے، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ایک وج ہے۔ وج کہتے ہیں پرپز آف لائف کو، یعنی ہر کسی کا ایک ایم آف لائف ہے، ایک سینٹر آف لائف ہے۔ ایوری ون ہیز ہز اون سینٹر آف لائف۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہے۔ وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جب ہم فری فیل کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہماری ہابی کیا ہے۔ ہم بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، فیملی کے ساتھ، ہم اپنے فون کو ٹائم دیتے ہیں، ہم اپنی ایجوکیشن کو ٹائم دیتے ہیں، کوئی بک ریڈنگ کرتے ہیں یا قرآن کو ٹائم دیتے ہیں یا اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ہمیں ہر چیز کو ٹائم دینا ہے، لیکن سینٹر آف لائف ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہوا مولیہا، وہ اسی کی طرف منہ پھیرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی ڈائریکشن دے رہے ہیں، فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، تم نیکیوں میں سبقت کر جاؤ۔ تو what should be the center of life؟ نیکی، خیرات۔ ہر ایک کے لیے ایک سینٹر آف لائف ہے اور وہ مڑ مڑ کر اسی کی طرف جاتا ہے۔ بس فاستبقوا الخیرات، اہل ایمان کو نیکیوں میں سبقت کرنی ہے اور ان کے نیک اعمال میں پہل ہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اگر ہم دیکھیں نیک اعمال کیا ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ جو اخلاص نیت سے کیا جائے اور جو سنت کے مطابق ہو وہ عمل صالح ہے۔ عمل صالح ہی دراصل نیک عمل ہے، لیکن اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو ڈیلی روٹین کے کام اگر وہ اللہ کی خاطر کیے جا رہے ہیں اور وہ شرک و بدعت سے پاک ہے تو وہ فاستبقوا الخیرات یعنی وہ نیکی کنسیڈر ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک مرد اپنے کاروبار پہ جا رہا ہے، وہ یہ نیت کرے کہ وہ اللہ کی خاطر کمانے جا رہا ہے کہ اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے گا، اس سے اگر وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے گا تو بھی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی بیوی کو دیا جائے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا جائے۔ اگر وہ اس سے اپنے گھر کا سرکل چلائے گا، اپنی والدہ کو دے گا تو وہ بھی صدقہ کنسیڈر ہوگا۔ اسی طرح عورت گھر کا جو کام کر رہی ہے ساتھ میں ذکر مطلوب رکھے اور اپنی نیت رکھے کہ وہ خالص اللہ کے لیے کر رہی ہے، اسے کسی کی اپریسیشن وغیرہ نہیں چاہیے، تو وہ کام بھی نیکی ہوگا۔ بس جہاں کہیں بھی تم ہو لے آئے گا تم کو اللہ، سب کے سب کو، بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں قیامت کے دن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم جس بھی دین پر ہو لیکن قیامت کے دن تو اللہ کے پاس تم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں آپ نکلیں، فولی، تو پھیر لیجئے، وجہ کا، چہرہ اپنا، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ اگر ہم دیکھیں تو اسے مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں ہر طرح کا دنگا فساد اور شرک و بدعت حرام ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور بے شک وہ البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں ہے غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی جتنی مخالفت تھی اتنی ہی یقین دہانی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی گئی کہ اتنی تاکید ہے کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آج بھی سب کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ کسی شک میں نہ پڑے، مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام ہی ہے، یعنی کعبۃ اللہ ہی ہے۔ پھر ریپیٹیشن ہے، وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں خرجتا نکلے آپ، فولی، تو پھیر لیجئے، وجہ کا، شطرہ اپنا چہرہ طرف مسجد حرام کی طرف، وحیث، اور جہاں کہیں ما ہو تم،
ما کنتم ہو تم فولو تو پھر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ طرف اس کے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو لئلا تاکہ نہ یکونا ہو للناسی لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجتن کوئی حجت الا الذین سوائے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا منہم ان میں سے فلا تخشوہم تو نہ تم ڈرو ان سے واخشونی اور ڈرو مجھ سے ولیتم اور تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی نعمت اپنی علیکم تم پر ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. تو آیت 150 میں بھی دوبارہ کہا گیا کہ اپنا چہرہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو جہاں کہیں بھی تم ہو. اگر ہم دیکھیں تو جب یہ حکم نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قبلے کی تبدیلی کا تو سب اس وقت ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے اور ہم نے پہلے بھی اس حدیث کو پڑھا کہ سب نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ موڑ لیا تھا. تو یہ ایک بہترین اگزامپل تھی اطیع اللہ و اطیع الرسول کی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لئلا یکون للناس علیکم حجہ تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت یعنی لوگوں کے پاس کوئی لاجک یا کوئی دلیل نہ رہ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے کی. کیونکہ یہود کی کتابوں تورات میں بھی لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے آخری نبی ہوگا اور ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. پھر فرمایا وخشوہم وخشونی تخشوہم وخشونی تم ڈرو مجھ سے اور ان سے نہ ڈرو یعنی یہود و نصارہ کے فعل اور کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں. اور وہ کون سی نعمت تھی؟ دین کی تکمیل ہدایت کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور قبلہ کی تحویل قبلہ کا ایک ڈائریکشن ہو جانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. یہ سب مراد ہے اس نعمت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. پھر فرمایا کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولن ایک رسول منکم تم میں سے یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات کی ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں الکتاب کتاب کی والحکمت و حکمت کی وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں ما اس کی جو لم نہ تکونو تھے تم تعلمون تم علم رکھتے. سورہ البقرہ آیت 129 میں بھی سیم مضمون گزرا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اور تمام انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا. 4 مقاصد بتائے گئے کہ وہ تلاوت کرے اور وہ تزکیہ کرے وہ تعلیم دے کتاب کی اور حکمت دے. اور اب امت مسلمہ کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چاروں کام کرے. فَاذْكُرُونِي پس یاد کرو مجھے اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں واشکرولی اور شکر کرو میرا ولا اور نہ تکفرون تم کفر کرو یا نہ شکری کرو میری. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کو کہا اپنی یاد کرنے کو کہا. یہ اسی طرح ہے جس طرح پیچھے اللہ نے فرمایا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم جیسا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا. یہاں کہا فاذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر ہم دیکھیں تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ اپنے بندے کو یاد کرے. پھر فرمایا واشکرولی اور میرا شکر کرو. اللہ کا شکر کرنا کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں وہ کریں. ولا تکفرون اور وہ نہ کریں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا یا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا. تو ہدایت کی نعمت اتنی بڑی نعمت جسے مل جائے اسے کسی اور نعمت کی بھلا کیا ضرورت. نعمت قرآن پڑھنے کا طریقہ قرآن کی سمجھ یہی اللہ کا ذکر ہے. اگر ہم دیکھیں تو ذکر میں اللہ تعالیٰ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط بانڈنگ اور قرآن کی تلاوت آتی ہے. اور کفر کیا ہے؟ اللہ کو اور قرآن کو چھوڑ دینا. اور اگر ہم دیکھیں کہ قرآن کی اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے ڈر سے اسے چھوڑ دیں یا اس پہ عمل نہ کریں تو یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. إلهي آمين.